الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب، کہیے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک قرآنی واقعہ جو ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل قرآنی معلومات بھی ہوگی اور سبق موز باتیں بھی انشاءاللہ امید ہے ہمیں کافی سارے مدنی پھول ملیں گے۔ توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو دین و دنیا کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ قرآن پاک میں سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 27 سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے اور تقریباً 31 تک یہ چلتا ہے۔ آئیے پہلے ہم قرآن پاک کی آیتیں سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے سلسلہ چلاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے اس واقعے کے بارے میں کچھ سماعت فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ قتل ناحق دنیا کی تمام قوموں کے نزدیک جرم ہے اور اس اسلام میں یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کسی کو ناحق قتل کرنے سے اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا کا سب سے پہلا قاتل آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل تھا، جس نے اپنے سگے بھائی حضرت حابیل کو قتل کر کے انسانی تاریخ میں پہلے قتل کی بنیاد رکھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی شخص ناحق قتل کیا جاتا ہے تو اس گناہ کا حصہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو ضرور ملتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کی بنیاد یعنی طریقہ رائج کیا۔ پہلے قتل کی وجہ کیا بنی تھی؟ کیوں یہ قتل ہوا؟ سنیے، سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدتنا اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک لڑکا ایک لڑکی ساتھ ساتھ پیدا ہوتے تھے۔ چونکہ انسانوں کی پیدائش کا سلسلہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے شروع ہونا تھا، اس لیے دوسری ولادت میں پیدا ہونے والے لڑکے لڑکی کا پہلی ولادت کے لڑکے لڑکی سے نکاح کر دیا جاتا۔ حابیل کے ساتھ ان کی بہن لیوزا پیدا ہوئی۔
جبکہ قابیل کے ساتھ اقلیمہ پیدا ہوئی۔ اصول کے مطابق قابیل کا نکاح لیوزا سے ہونا تھا اور حابیل کا نکاح اقلیمہ کے ساتھ ہونا تھا، مگر قابیل اقلیمہ کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا طلبگار تھا، اس لیے وہ لیوزا سے نکاح کرنے پر راضی نہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا مگر وہ نہ مانا، تو آپ نے فرمایا تم دونوں اپنی طرف سے اللہ پاک کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی اقلیمہ کا حقدار قرار پائے گا۔ قابیل نے گندم اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ حضرت حابیل کی قربانی قبول ہوئی جبکہ قابیل کی قربانی نا قبول ہوئی، تو اس کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حضرت حابیل کو قتل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ جب اس نے حضرت حابیل کو قتل کی دھمکی دے دی تو انہوں نے جواب دیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو لیکن میں تمہاری طرف ہاتھ بھی نہ بڑھاؤں گا کیونکہ رب تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ قابیل اپنے ارادے پر قائم رہا اور نفس کے ورغلانے پر اس نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا۔ اچھا، اب یہ کیونکہ قابیل کی پریشانی اس لیے بڑھ گئی، پہلی معاملہ تھا، حضرت حابیل کے قتل کر دینے کے بعد قابیل پریشان ہو گیا، پریشان ہوا کہ لاش کا کیا کرے، دنیا کا پہلا تو قتل ہوا تھا، لہٰذا وہ کئی دن تک لاش لیے پھرتا رہا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ اب اللہ پاک نے اسے سمجھانے کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا جو آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے ایک گڑھا کھودا اور مرے ہوئے کوے کو اس میں ڈال دیا اور ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قابیل نے جب یہ دیکھا تو اس نے حضرت حابیل کو اسی طرح دفن کر دیا۔ اس واقعے کے بعد وہ یمن کی طرف بھاگ گیا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک اندھے لڑکے نے اسے پتھر مار کر قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا کچھ ترجمہ جو ہے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور اے حبیب انہیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جب دونوں نے ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہ کی گئی۔ قال لأقتلنک قال انما يتقبل اللہ من المتقین، تو دوسرا بولا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے کہا اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، بے شک اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے اوپر ہی پڑ جائے تو دوزخی ہو جائے، اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین، تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔
فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی، پھر اللہ پاک نے ایک کوا بھیجا جو زمین کورید رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین۔ کوے کا واقعہ دیکھ کر قابل نے کہا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا، تو وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ تو ذہن نشین کر لیجئے کہ قتل ناحق بہت بڑا اور سنگین جرم ہے۔ نمبر 2، حسد اور بغض گناہ ہونے کے ساتھ مزید کئی گناہوں کا سبب ہے۔ نمبر 3، اللہ پاک نیک لوگوں کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ نمبر 4، اللہ پاک سے ڈرنے والے گناہوں سے بچتے ہیں۔ نمبر 5، حق پر ہوتے ہوئے بھی بدلہ نہ لینا ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ نمبر 6، کسی کے تکلیف دینے پر صبر سے کام لینا چاہیے۔ نمبر 7، قتل کرنا گناہ اور ظلم کے ساتھ ساتھ بہت بڑے خسارے کا سبب بھی ہے۔ نمبر 8، انسان کا نفس اسے گناہوں پر اکساتا ہے۔ نمبر 8، اللہ پاک کا خوف گناہوں سے روکتا ہے۔ اور نمبر 10، انسانوں میں سب سے پہلے حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت واقع ہوئی۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو سنایا ہے اس کو یاد رکھ کر اس پر عمل کر کے اسے دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہوگا، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے تو اسی کی برکتوں سے مالا مال ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں میری کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔